راؤ عبدل کریم کو IG پنجاب تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو تبدیل کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ نئے IG پنجاب راؤ عبدل کریم کا تعلق پنجاب پولیس کے 24ویں کامن سے ہے۔ انہوں نے 1996 میں بطور ASP سروس کا آغاز کیا۔ DPO جھنگ میاں والی اور قصور کے علاوہ RPO گجرانوالہ اور ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پولیس جیسے اہم عہدوں پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تعیناتی سے قبل وہ ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کے طور پر فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بسنت منانے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ چھتوں کو سجانے کا سلسلہ جاری۔ رنگ برنگی پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رش۔ شہر کے مختلف شاہراہوں پر پتنگوں کے ماڈلز نصب۔ لیبرٹی مارکیٹ میں سجی بڑی پتنگ شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ ڈھول اور بھنگڑے کے دلکش مجسمے نصب۔ شاہی قلعہ اور جشن بہارا کا آفیشیل لوگو بھی نمایاں۔ سرخ، پیلے، میرون اور دیگر بہاری رنگوں کے ماڈل سے علاقہ جگمگا اٹھا۔ شہری سیلفیز اور تصاویر بنانے میں مصروف۔ پتنگیں اڑی نہیں اور قیمتیں پہلے ہی آسمان پر پہنچ گئیں۔ ایک تاوا گڈا 300 سے 400 روپے میں فروخت، 1.5 تاوا 500 سے 600 روپے میں فروخت۔ ڈور کے نرخ سن کر لاہوری پریشان۔ 1 پیس کی ڈور 5,000 روپے جبکہ 2 پیس کی ڈور 10 سے 12,000 روپے میں دستیاب۔ شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ گڈی اور ڈور کی قیمتیں متعین کی جائیں تاکہ بسنت کی خوشی سب کے لیے ممکن ہو سکے۔ لاہور سمیت 5 ضلع میں پتنگ سازی کی مشروط اجازت۔ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 منظور۔ لاہور کے علاوہ فیصل آباد، قصور، شیخوپورہ اور ملتان میں بھی پتنگیں اور ڈور بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ تمام مینوفیکچررز کو حکومت کے ای-بیز پورٹل پر رجسٹریشن کروانا ہوگی۔ ڈپٹی کمشنرز مانیٹرنگ کریں گے۔ 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت صرف لاہور میں منائی جائے گی۔ دیگر اضلاع میں پتنگ بازی پر سخت پابندی برقرار رہے گی۔ شاہی قلعہ اور اندرون حویلی آصف جاہ میں ثقافتی ایونٹس منسوخ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 6 فروری کا بسنت شو روک دیا۔ سفارتی شخصیات اور عام مہمانوں کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ دہلی گیٹ اسکول کے پاس 7 فروری کو بسنت سے متعلق ایک پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا۔ بسنت پر محکمہ صحت نے لاہور کے 13 ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ مراسلہ جاری۔ شہر کے 13 سرکاری ہسپتال 6 سے 8 فروری تک ہائی الرٹ رہیں گے۔ تمام ہسپتالوں کو طبی عملہ، ادویات، سرجیکل سامان کی دستیابی مکمل کرنے کی ہدایت۔ ہسپتالوں میں ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، CT اسکین، MRI مشینوں کو فنکشنل کر رکھنے کا حکم۔ پنجاب میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ سسٹم کا آغاز۔ الیکٹرو بس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کی افتتاحی تقریب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے الیکٹرو بس کے جدید آٹومیٹک واشنگ پلانٹ کا مشاہدہ کیا۔ یوٹونگ کمپنی کی 160 کلو واٹ چارجنگ اسٹیشن 105 منٹ میں الیکٹرک بس کو چارج کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی الیکٹرو بس چارجنگ سسٹم جلد از جلد شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 1500 نئی بسوں کے لیے ٹائم لائن طلب کر لی۔ مسافروں کی تعداد کے پیش نظر مزید بہتر انتظامات کی ہدایت۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پوسٹ بجٹ اہم بحث۔ ایوان میں افسران کی عدم موجودگی پر ہنگامہ۔ نہ وزیر ہے، نہ سیکرٹری اور نہ ہی اسپیشل سیکرٹری موجود ہے۔ پوسٹ بجٹ بحث کس سے کریں؟ ڈپٹی اسپیکر کی 3 بار رولنگ کے باوجود افسران غائب۔ کیا وزیر کے ساتھ سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری بھی بیمار ہیں؟ احمد بھٹی کا تنزیہ سوال۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے ایوان نہیں آ سکے۔ پینل آف چیئرپرسن راجہ شوکت بھٹی کی وضاحت۔ ایوان میں صرف ڈپٹی سیکرٹری کی موجودگی ناکافی ہے، سیکرٹری یا اسپیشل سیکرٹری کو فوری طلب کیا جائے۔ پینل آف چیئرپرسن کا حکم۔ بجٹ پر بحث کے دوران متعلقہ حکام کے غائب ہونے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ افسران کو ایوان میں بلانے کی استدعا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔
حکومتی آمدن کا بڑا ذریعہ پیٹرولیم لیوی بن گئی۔ سال بھر میں پیٹرول لیوی کو 41%، ڈیزل لیوی کو 27% بڑھا دیا گیا۔ سال بھر میں پیٹرول لیوی میں 24 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ، پیٹرول پر لیوی 84 روپے 40 پیسے کر دی گئی، ڈیزل پر لیوی 16 روپے 21 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ سال 2025 کے آغاز پر پیٹرول لیوی 60 روپے فی لیٹر تھی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 پنجاب اسمبلی کا احتساب کے لیے اقدام، ریکوری اور انکوائری کو چھوٹے معاملات محکمہ داخلہ حل کرے گا۔ خصوصی محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی کی ہدایت پر محکمہ انکوائری اور ریکوری کر کے PAC 3 کو آگاہ کرے گا۔ سالوں سے لٹکے معاملات کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کے اجلاس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ SDAC کی تجاویز پر عمل ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر ملک بھر میں 5 فروری کو عام تعطیل کا اعلان، کابینہ ڈویژ نے تعطیل سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں مختلف تقاریب، سیمینارز اور مارچ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بجلی کے نرخوں اور شرح سود میں کمی شاندار فیصلہ ہے۔ گزشتہ 2 سال سے رکی ہوئی 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس میں اب تیزی آئے گی۔ پاکستان کی 60% برآمدات یورپ سے وابستہ ہیں۔ حکومت کے حالیہ اقدامات سے پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکیں گی۔ مقامی صنعتوں کے فروغ کے بغیر ملک کی معیشت کا استحکام ممکن نہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشن رول 2025 کے حوالے سے قائم کمیٹی کا اجلاس، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں نے اجلاس کی صدارت کی۔ کمیٹی نے لوکل گورنمنٹ الیکشن رولز اور یونین کونسلز کی حد بندی کا جائزہ لیا۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے قانونی فریم ورک کو حتمی شکل دینے پر مشاورت۔ کمیٹی بلدیاتی انتخابات کے قوانین کا جائزہ لے کر 10 فروری کو رپورٹ جمع کروانے کی پابند ہے۔ پنجاب میں 17,000 اسکول انٹرنیٹ سے محروم۔ پنجاب کی 21,000 سرکاری اسکولوں میں انٹرنیٹ کی سہولت سے ہے۔ 8,500 اسکولوں میں کمپیوٹر لیب، صرف 11,000 اسکولوں میں لائبریریاں ہیں۔ اسکولوں میں 1300 فزکس لیبارٹریز ہیں۔ 1348 اسکولوں میں کیمسٹری لیبز، 1018 اسکولوں میں بائیو لیبز، 3000 سے زائد اسکولوں میں ملٹی میڈیا اور 2181 اسکولوں میں اسمارٹ بورڈ ہیں۔ عالمی منڈی اور صرافہ مارکیٹوں میں سونے کے دام میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ ہفتے کے پہلے کاروباری روز عالمی منڈی میں سونا $338 تک سستا ہو گیا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں سونا 34,500 روپے فی تولہ سستا، 24 کیرات سونا 5,26,500 روپے سے کم ہو کر 4,92,000 روپے فی تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات سونا کی قیمت 4,31,000 روپے فی تولہ ہو گئی۔ چاندی 4,700 روپے سستی، فی تولہ قیمت 9,000 روپے مقرر۔